وہ اتھارٹیز اور وہ ڈیپ ویب والے لوگ جو ہیں وہ سرفیس ویب والے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جتنی مرضی سیکیورٹی اس کے اوپر لگا لیں, وہاں پہ موجود بیٹھے لوگ, ایک لڑکی ہے اور اس کو ایک کمرے کے اندر ایک ریڈ روم کے اندر بند کر دیا گیا ہے, اور وہاں سے اس لڑکی کو انہوں نے کڈنیپ کر کے اس ریڈ روم کے اندر ڈال دیا. اصل میں یہ ورڈ ہے ریڈ رم, جس کو الٹا پڑھیں تو یہ بنتا ہے مرڈر. گتے کے اوپر کچھ انفارمیشن لکھتی ہے کہ میرے پاس کچھ دنوں کا کھانا باقی ہے, مجھے یہاں سے بچایا جائے, میری مدد کی جائے. ویلکم بیک. آپ نے اس دنیا کے اندر بہت سے کرائم دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے بھیانک اور عجیب و غریب اور خطرناک قسم کی وارداتیں آپ نے دیکھی ہوں گی. لیکن آج جو چیز میں یہاں پہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, اس جیسا کرائم اور اس جیسی ڈسٹربنگ چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی, نہ ہی ریئل لائف میں اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ اور نہ ہی اس یوٹیوب کے اوپر. اور کرائم کی جس دنیا میں آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں اس کا نام ہے ڈارک ویب. Who's that? That's Lex's building. No, You guys. No. Is that Lex? That's my mom. No! Please, leave us alone! Get out of there right now! اب انٹرنیٹ کی 3 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں, ان کو میں ڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ان سے ریلیٹڈ آلریڈی اس یوٹیوب کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر کافی انفارمیشن موجود ہے. میں آج صرف آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا اور وہ چیزیں بتاؤں گا جو آج سے پہلے نہ تو اس انٹرنیٹ پہ بتائی گئی ہیں اور نہ کبھی آپ نے ان کو سنا ہوگا. دیکھیں, انٹرنیٹ کی یہ جو 3 ٹائپس آپ نے آلریڈی سن رکھا ہوگا, سرفیس ویب, یہ وہ انٹرنیٹ ہے جس کو میں اور آپ عام لوگ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں, جس میں فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اس کی دوسری ٹائپ, اس کا نیچے والا حصہ جس کو ڈیپ ویب بھی بولا جاتا ہے, اس کے اندر اتھارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. وہ اتھارٹیز اور وہ ڈیپ ویب والے لوگ جو ہیں وہ سرفیس ویب والے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کنٹرول نہیں, اصل میں ان پہ چیک اینڈ بیلنس اور ان پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں یوزر کو دیکھنا پسند ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی اور کنٹریز کی کچھ سینسٹیو انفارمیشن ڈیپ ویب کے اوپر موجود ہوتی ہیں تاکہ ان کو ہیکرز آسانی سے ہیک نہ کر سکیں اور یہ انفارمیشن عام انسانوں کی اپروچ سے بھی دور رہے. اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ آتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈارک ویب. ڈارک ویب کرائم کی دنیا کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ دماغی طور پر بہت فارغ اور مفلوج قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یا جن کے پاس بہت زیادہ, حد سے زیادہ پیسہ موجود ہوتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا پیسہ کہاں لگائیں. اس طرح کے لوگ ڈارک ویب کو وزٹ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں. اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈارک ویب کو ایکسیس کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹور نامی ایک براؤزر ہے کہ جس کو انسٹال کر کے آپ اس ڈارک ویب کو ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن خالی ٹور براؤزر ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو ساتھ بہت سارے وی پی اینز اور بہت ساری سیکیورٹیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ادروائز یہاں پہ جو ہیکر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی انفارمیشن ہیک کر کے آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں. ٹور براؤزر کے ذریعے جب بھی آپ اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جتنی مرضی سیکیورٹی اس کے اوپر لگا لیں, وہاں پہ موجود بیٹھے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے لیپ ٹاپ میں, کمپیوٹر میں یا موبائل میں گھس جائیں گے اور آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن چرا کر آپ کو بلیک میل کریں گے. میں تو آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو وزٹ کریں. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو سیکیور کر کے اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر لیں, کسی نہ کسی طریقے سے آپ ضرور اس انٹرنیٹ کی زد میں آ جائیں گے اور ان ہیکر سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. وہ اس طرح سے کہ لیٹس سپوز کہ آپ اگر کوئی ایسی ڈیوائس جو بالکل نئی ہے آپ کے پاس, کوئی موبائل ہے, کوئی لیپ ٹاپ ہے, آپ بالکل نیا لیتے ہیں, آپ کی کوئی اس میں پرسنل چیز, کوئی پرسنل ڈیٹیل, کوئی لاگ ان, پاسورڈ, آئی ڈی وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ ایسی کسی اگر ڈیوائس سے بھی کنیکٹ ہوں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس انٹرنیٹ سے آپ, جس آئی پی ایڈریس سے آپ اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کریں گے, یہ ہیکرز وہ آئی پی ایڈریس اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک گھر کے اندر ایک انٹرنیٹ ایک ہی بندہ استعمال کر رہا ہو. ظاہر ہے آپ کے بھائی بہن, ماں باپ اور دوسرے لوگ اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں.
تو آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کا آئی پی ایڈریس ان کے پاس چلا جائے گا. اب ہوگا کیا کہ اس انٹرنیٹ سے جو بھی ڈیوائس کنیکٹڈ ہوگی یہ بڑے آسانی سے اس ڈیوائس کے اندر گھس سکتے ہیں اور اس ڈیوائس کا سارا ڈیٹا چوری کر کے آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کسی بھی طرح سے اس انٹرنیٹ کی دنیا کو وزٹ کریں. اب اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے بعد یہاں پہ جس طرح گوگل میں سائڈ پہ ایڈز چلتے ہیں, ایڈ دکھائی دیتے ہیں, اس انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے کریپی قسم کے, ڈسٹربنگ قسم کے ایڈز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان ایڈز کو کلوز کرنے کی بھی کوشش کریں گے, ان پہ کسی بھی طرح سے کلک آپ نے اگر کرنے کی کوشش کی, تو آپ کا وہ ایڈ کو کلوز کرنا بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا, کیونکہ وہ ایک طرح کا لنک ہوتا ہے اور اس لنک کے اوپر ان کو کلک چاہیے. جیسے ہی آپ اس کلوز کے بٹن پہ کلک کریں گے وہ لنک آپ کا اوپن ہوگا اور اس ڈارک ویب کی دنیا کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی ہیکر آسانی سے آپ کے سسٹم کے اندر گھس سکتا ہے. اس کے بعد جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈسٹربنگ قسم کی جو چیز میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ریڈ رومز. یہ بھی آپ نے اکثر بڑی جگہوں پہ یہ لفظ سنا ہوگا. اس کی ریالٹی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ ورڈ ہے ریڈ رم, جس کو الٹا پڑھیں تو یہ بنتا ہے مرڈر, اور ریڈ رم کو چینج کر کے آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی زبان پہ اس کو ریڈ روم بولنا شروع کر دیا. اب ان ریڈ رومز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی یہ چیز بتائی کہ کوئی بھی بندہ جب اس طرح کے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً سے اس کی لوکیشن, اس کی ساری ڈیٹیل ڈارک ویب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس, ہیکرز کے پاس اور دماغ سے فارغ لوگوں کے پاس آپ کی ساری انفارمیشن چلی جاتی ہے. تو یہ آپ کو لوکیٹ کر کے آپ کو یہ اٹھا لیتے ہیں, غائب کر لیتے ہیں اور اس طرح کے رومز کے اندر آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس روم کے اندر ایک کیمرہ لگا دیا جاتا ہے. اس کیمرے کے ذریعے ڈارک ویب کے اوپر بیٹھی ہوئی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ بولیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس بندے کو یا اس انسان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جائے اور اس طریقے سے اس کو مارا جائے. وہیں پہ نیچے میسیجز میں کوئی کہہ رہا ہوگا کہ اس بندے کے ناخن نکال دیے جائیں, کوئی کہہ رہا ہوگا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ چھری کے ساتھ کاٹ دیے جائیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. یعنی کہ ذہنی مریض قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اس ڈارک ویب کے اوپر اپنا پیسہ برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ٹارچر اور کریپی چیزیں دیکھ کر مزہ آتا ہے. اور ایسی خطرناک قسم کی ویڈیوز یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب جب میں اس ٹاپک کو سرچ کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی, ان میں سے ایک ویڈیو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ اتنی خطرناک جگہ ہے تو یہاں پہ کوئی اپنا پرسنل انفارمیشن, ڈیبٹ, کریڈٹ کارڈ تو یوز نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ جو پیمنٹس ہوتی ہے وہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے تھرو کی جاتی ہے, کیونکہ بٹ کوائنز اور کرپٹو کرنسی ان کے والٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انٹریسیبل ہوتے ہیں. یہ بلاک چین کے تھرو آپس میں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں اور ان کو ٹریس کرنا, ان بلاکس کو کھولنا یا ان بلاکس کے اندر گھسنا ایک ہیکر کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے بٹ کوائنز کے اندر یہ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر آگے سے اس کو ہم سافٹ کرنسی یا ہارڈ کرنسی جس طرح بھی ہو اس کو یہ لوگ کنورٹ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ آخر میں اس ویڈیو کے اندر میں ایک ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے ڈارک ویب سے یہ ویڈیو مجھے ملی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں. اب یہ ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر ایک لڑکی ہے اور اس کو ایک کمرے کے اندر ایک ریڈ روم کے اندر بند کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی لڑکی ہو سکتا ہے ایسی ہو کہ شوکیا اس نے ڈارک ویب کو وزٹ کیا ہو, ہیکرز اور اس طرح کے فارغ لوگوں کے پاس اس کی لوکیشن چلی گئی ہو اور وہاں سے اس لڑکی کو انہوں نے کڈنیپ کر کے اس ریڈ روم کے اندر ڈال دیا ہو. اب یہ لڑکی گھبرائی ہوئی ہے اور اس نے یہ جو دروازہ ہے اس کو بلاک کر رکھا ہے. ساری چیزیں روم کی اس دروازے کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ کوئی بھی باہر سے آ کے اس کو اپروچ نہ کر سکے. پہلے یہ ادھر ادھر گھومتی ہے, ڈرتی ہے, بہت پریشان ہوتی ہے, لیکن پھر اس کو اچانک اس کی نظر کیمرے پہ پڑتی ہے اور یہ اس کیمرے کو دیکھتی ہے اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیمرے کے ذریعے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ ایک گتے کے اوپر کچھ انفارمیشن لکھتی ہے کہ میرے پاس کچھ دنوں کا کھانا باقی ہے, مجھے یہاں سے بچایا جائے, میری مدد کی جائے. پھر آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ کچھ دیر کے بعد یہ جو اس نے دروازہ بلاک کیا ہوا تھا کچھ چیزیں رکھ کے, وہاں سے چیزیں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ لڑکی ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دی, کیونکہ اب اس کو پتا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ آ کے بندہ ٹارچر کرنے والا ہے. اب یہ 13 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس کے
تھوڑا سا کلپ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا، میں ساری ویڈیو آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے اور دماغ کو بالکل یہ گھما دینے والی کلپس۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں کچھ مزید ایسی ویڈیوز نکال کے آپ کے لیے لے کے آؤں گا جو آج سے پہلے اس انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔